رمضان المبارک میں کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی تاریخ کے وقت 3 بار یہ عمل، یہ تسبیح پڑھ لو، پھر آپ اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھنا، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ماہ رمضان المبارک میں کسی بھی دن افطاری کے وقت، افطاری سے پہلے یہ 3 بار اس طریقے کے مطابق یہ چھوٹا سا عمل پڑھ لو۔ اگر جو شخص یہی چاہتا ہے، یہ سنتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، میرا مقصد پورا نہیں ہوتا ہے، میری زندگی ناکامی کی طرف جا رہی ہے، اگر کامیابی مجھے نہیں ملتی ہے، تو میرے عزیز، میرے دوست، میرے بھائی، میرے بہن، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ بھی بڑے بڑے عمل کر کے تھک چکی ہیں لیکن آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، اگر آپ فائدے کی بجائے آپ نقصان اٹھا رہے ہیں، صرف کیونکہ ہماری غلطی اور کوتاہی کی وجہ سے، تو آج ایک چھوٹا سا اور مختصر سا عمل ہے، یہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالی، پھر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا کیسے آپ کے حالات بدلتے ہیں، کیسے آپ کے مقصد میں کامیابی ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر فرمایا، شہر رمضان الذی، اگر میں رمضان کو بابرکت مہینہ بنا کر میری محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر، یعنی کہ میں نے رمضان کا ایک بھلارا مہینہ میں نے نصیب فرمایا، اگر ہم اس مہینے کے اندر قدر قیمت کو نہیں جانیں گے، مقصد کو نہیں جانیں گے، ہم گناہوں میں لگے ہیں گے، ہم بے روزہ کریں گے، اگر ہم روزہ نہیں رکھیں گے، اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، تو ہم اپنے کامیابی کے بجائے دنیا میں بھی ناکام، آخرت میں بھی ناکام۔ تو میرا بھائیو اور میرے عزیزوں، میرے دوستو، یہ دنیا کا چند وقت، چند دن جو ہماری زندگی کے اندر مٹھاس ہوتی ہے، ہمیں بہت اچھی لگتی ہے، لائف اچھی لگتی ہے ہماری زندگی کے اندر، تو میرے عزیز، میرے دوست، اللہ کے احکام، اللہ کے حکم، بتائے گئے طریقوں کے مطابق ہم نہیں چلیں گے، ہم دنیا میں بھی ناکامی کی طرف، آخرت میں بھی ناکامی کی طرف چلیں گے۔ تو میرے عزیز، میرے دوستوں، میرے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہینہ جو ماہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ بہت بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ اگر لاکھوں، کروڑوں، ہزاروں کے گرام یعنی کہ سونا ہو جائے، یعنی کہ احد جبل جتنا سونا ہو جائے، لیکن ماہ رمضان کے اندر ایک بار سبحان اللہ کہنے سے اللہ تبارک و تعالی اس سے بھی زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں موقع عطا فرمایا ہماری زندگی کے اندر، تو آج ماہ رمضان المبارک کی 5 تاریخ سے لے کر آپ ماہ رمضان المبارک کی یعنی کہ آخری روزے تک آپ افطاری کے وقت یہ چھوٹا سا عمل پڑھ لینا، انشاءاللہ تعالیٰ اپنے گھر میں برکت ہوگی، اپنے کاروبار میں برکت ہوگی، اپنے رزق میں بے انتہا برکت ہوگی۔ اگر آپ کے رکے ہوئے کاروبار رک گئے، یعنی کہ چلتے ہوئے کاروبار رک چکے ہیں، یا آپ بے اولاد ہیں، اگر کوئی بھی اسی وقت آپ دعا مانگ لیں گے، آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ اگر عمل کو پورے یقین اور کامل اور یقین کے ساتھ کرنا ہے، اگر پورا توجہ کے ساتھ اس عمل کو کریں گے، تب ہمارا فائدہ ہوگا، ہمیں فائدہ دے گا۔ اگر آپ کسی بھی حالات کے اندر ہیں، اگر وہاں آپ گھر بیٹھ بھی پڑھ سکتی ہیں، اپنے چلتے پھرتے بھی یعنی کہ پڑھ سکتے ہیں، ویسے آپ نے کیا کرنا ہے، افطاری کے وقت یہ 3 بار پڑھ لیں، یعنی کہ 33 بار پڑھ لیں۔ جو آپ جتنے پڑھتے جائیں گے اتنے آپ کی اثرات، آپ کو فائدے ملتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ اپنے آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہیں تو ہمیں بتایا ہے، ہم نے بتایا اس طریقے کے مطابق پڑھنا ہے، جو ہم بتائیں گے اس طریقے کے مطابق پڑھنا ہے، کون سا عمل ہے، کیسے پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، کتنے تعداد میں پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، وہ بھی جانیں گے اسی ویڈیو کے اندر۔ تو ہم بڑھتے ہیں اپنے عمل کی طرف۔ اب اس سے پہلے ہماری چھوٹی سی یہ گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر نہیں ہے تو چینل کو خدا سبسکرائب کیا کرو، تاکہ ہر بزرگ آپ کے ساتھ نیو وظائف اعمال کا ویڈیو آپ بھائیوں تک قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ سے ملتے رہے انشاءاللہ تعالی۔ کیونکہ ہمارے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کی زندگی کو بہترین دن دیکھنے کو مل جائے، کسی کی زندگی بدل جائے، مصیبت پریشانی ختم ہو جائے انشاءاللہ تعالی، وہ بھی اللہ کے حکم سے،
وہ بھی دعائیں دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، جب آپ افطاری یعنی کہ روزہ کھولنے سے پہلے اپنے باوضو ہو کر اپنے یعنی کہ مسئلے پر بیٹھے ہیں، روزہ افطاری کے لیے اپنے سامان سب کچھ چیز اپنے تیار کر کے رکھی ہے، اسی جگہ ہی بیٹھ کر آپ نے پہلے کیا کرنا ہے؟ 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ درود شریف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پڑھ لیں۔ اس کے فوراً بعد آپ نے یعنی کہ پہلے اپنے 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ سورہ 3 مرتبہ پڑھنے، اپنے کیا کرنا؟ اپنے ہاتھ اٹھانا ہے، اپنے ہاتھ دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھانا ہے۔ آپ نے دعا کے اندر یہ بھی پڑھتے جانا ہے واللہ خیر الرازقین واللہ خیر الرازقین۔ اس کو اپنے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ یہ پڑھ لیں، پھر اپنے سورۃ الکوثر کو پڑھنا شروع کریں۔ 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ پڑھنے کے فوراً بعد اپنے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یہ تسبیح کو 141 بار اپنے پڑھنی ہے یا 41 بار پڑھ لیں۔ 41 بار یا حیو یا قیوم پڑھ لیں۔ اس کے بعد آخر میں بھی 7 مرتبہ اول میں درود، 7 مرتبہ آخر میں درود شریف پڑھ لیا، اور اس کے فوراً بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے پھر اپنی دعا کو ختم فرمانی ہے، اور اس کے بعد اپنے حاجات کے لیے پھر بھی 1 مرتبہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنی ہے۔ جو بھی آپ کے مقصد ہے، زندگی کے معاملات ہے، رزق کے معاملات ہے، گھر کے معاملات ہے، جو بھی آپ کی پریشانی ہے، بیماری ہے، کوئی بھی مرض ہے، قرض ہے، اس کے لیے اپنے ہاتھ اٹھانا ہے۔ پھر سے اللہ کی بارگاہ الہی کے اندر ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑا کے اللہ کے سامنے دعا کرنی ہے، کیونکہ یہ دعا اس جو افطاری سے پہلے دعا مانگی جاتی ہے، یہ عمل پڑھ کے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں اور ان کو ملائکوں کو فرماتا اپنی عبادت کو چھوڑو، میرے بندے کی دعا پر آمین کہو۔ تو الحمدللہ اس طریقے سے یہ عمل پڑھیں، یہ دعا پڑھیں، اس کے بعد میرا سننا آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ قبول اور مقبول فرمائے۔ اور میری دعا ہے آپ ہر وقت یہ عمل کرتے رہیں گے، انشاءاللہ کامیابی کی طرف چلتے جائیں گے۔ تو اللہ کا نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کرنا۔